السلام علیکم دوستوں السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں؟ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج سے ہم کہانیاں پڑھنا شروع کریں گے۔ میں پڑھوں گی اور آپ لوگ سنیں گے، اور پھر اینڈ پہ میں آپ لوگوں سے سوال پوچھوں گی۔ ہماری پہلی کہانی کا عنوان ہے رحم دل شہزادہ۔ شہر کے ایک سرے پر ایک بہت اونچا ستون نصب تھا، جس کے اوپر خرم شہزادے کا مجسمہ رکھا گیا تھا۔ اس کے بارے میں روایت تھی کہ یہ شہزادہ اپنی زندگی میں بہت نرم مزاج اور رحم دل تھا۔ ہر ایک کا دکھ درد بانٹتا اور ہر کسی کی ہر ممکن مدد کرتا۔ اپنے ساتھ غریبوں کو بٹھا کر کھانا کھلاتا اور ان کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ اس کی نیک مزاجی کی وجہ سے لوگ اسے بے حد محبت کرتے تھے، اور جب وہ جوانی میں ہی مر گیا تو لوگوں نے اس سے محبت کے اظہار کے لیے اس کا مجسمہ بنا کر شہر میں نصب کر دیا۔ مجسمہ تھا تو تابنے میں ڈھالا ہوا، مگر اس کے اوپر سونے کے پتھر چڑھائے گئے تھے، جس وجہ سے یہ دور ہی سے دھوپ میں چمکتا اور چاندنی راتوں میں جھمکتا نظر آتا۔ کچھ لوگ اسے نیکی کا فرشتہ اور کچھ اسے خوش و خرم شہزادہ کہا کرتے۔ اس کے نیچے بہت بڑا اور پھولوں سے سجا ہوا پارک تھا۔ لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے۔ مائیں اپنے بچوں کو ساتھ لاتی اور انہیں اس شہزادے کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بتاتی۔ دیکھو، تم خواہ مخواہ چاند پر جانے کی ضد کر رہے ہو۔ اس شہزادے نے تو کبھی ایسی ضد نہیں کی۔ آؤ میں تمہیں جگنو پکڑ دیتی ہوں۔ ایک ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی تھی۔ ایک رات اس شہزادے کے اوپر سے ایک ابابیل کا گزر ہوا۔ اس کی ساتھی ابابیلوں کی ڈار ہفتے پہلے یہاں سے گزر کر مصر کے گرم علاقے کو چلی گئی تھی، اور اس ابابیل نے ایک خوبصورت جھیل اور اس کے دلکش منظر کے لیے اپنے قافلے کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس خوبصورت جھیل اور اس کے سرکنڈوں اور سنہری مچھلیوں کی خاطر یہاں اب تک رہی، اور جب ہواؤں کی خنکی بہت بڑھ گئی تو اس نے جھیل کو چھوڑ کر مصر کی وادی نیل کی طرف پرواز شروع کر دی، جہاں وہ ہر موسم سرما کے آغاز میں دوسرے پرندوں کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ یہ ابابیل سارا دن اپنی منزل کی جانب اڑتی رہی، اور جب شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تو اس شہر کے اوپر سے گزری۔ مجھے رات بسر کرنے کے لیے یہیں کسی جگہ ٹھہر جانا چاہیے، یہ سوچ کر ابابیل شہر کے سب سے بلند مقام یعنی ستون پر نصب مجسمے پر اتر گئی۔ یہ جگہ ٹھیک رہے گی، یہاں ارد گرد پھولوں کا باغ اور جھیل بھی ہے، صبح ہوتے ہی پھر سفر شروع کر دوں گی۔ یہ سوچ کر ابابیل چاندنی میں لشکاریں مارتے ہوئے مجسمے کے قدموں میں سونے کی تیاری کرنے لگی، لیکن ابھی اسے نیند آنے ہی لگی تھی کہ اس کے چہرے پر پانی کا ایک قطرہ گرا۔ اس نے پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھا، کہیں کوئی بادل کا ٹکڑا تک نہیں تھا۔ یہ بارش کہاں سے ٹپکی؟ ابابیل کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک اور قطرے نے اس کے پروں کو بھگو دیا، پھر تیسرا اور پھر چوتھا قطرہ۔ بادل اور بارش بھی نہیں، پھر یہ قطرے کہاں سے گر رہے ہیں؟ ابابیل سوچ میں پڑ گئی۔ وہ سمٹ کر مجسمے کے پروں کی اڑ میں ہو گئی۔ اب بھی وہ ان قطروں سے محفوظ نہ تھی۔ ابھی وہ یہ
ماما سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ اس کی نظر مجسمے کی آنکھوں پر پڑی جو آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اور یہ آنسو ٹپ ٹپ اس کے اوپر گر رہے تھے۔ اچھا، تو یہ تم رو رہے ہو؟ ابابیل نے حیرت سے مجسمے سے سوال کیا۔ تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ تم نے مجھے بھگو دیا۔ میرا نام خرم شہزادہ ہے۔ کبھی میں زندہ ہوا کرتا تھا اور میرے اندر ایک درد مند دل ہوا کرتا تھا۔ مجسمہ بتا رہا تھا، میں ہر کسی کو خوشیاں بانٹتا پھرتا تھا اور میری دنیا میں غموں اور دکھوں کا گزر بالکل نہ تھا۔ میں کسی کا دکھ نہ دیکھ ہی سکتا تھا۔ اس نے ہر ایک کو خوش رکھا تھا۔ میں اپنے محل کے بہت بڑے باغ کے اندر ہنسی خوشی وقت گزارتا، دن بھر طرح طرح کے پیارے پیارے بچوں سے کھیل کھلاتا، اور رات کو ہم جگنوں کے پیچھے دوڑتے اور خوشیوں بھرے گانے گاتے۔ باغ کے چاروں طرف بہت اونچی دیواریں تھیں، اور ان دیواروں کے باہر کیا ہوتا ہے، کون لوگ رہتے ہیں اور کیا کرتے ہوں گے، ان باتوں کا مجھے پتہ تھا، اور نہ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی۔ میری مختصر سی زندگی میں صرف خوبصورتیاں اور خوشیاں ہی تھیں۔ پھر ایک دن میری زندگی کے دن ختم ہو گئے، اور مجھ سے پیار کرنے والوں نے میری یاد تازہ رکھنے کے لیے میرا مجسمہ بنا کر مجھے یہاں ایسی بلندی پر بٹھا دیا جہاں سے میری نظر سارے شہر کی ایک گلی اور ایک مکان پر پڑتی ہے۔ مرنے کے بعد میری روح اور دل زندہ ہے جو میرے اس مجسمے میں منتقل ہو گئے ہیں۔ یہاں سے جب میں کسی دکھی دل کو دیکھتا ہوں تو میرا دل بے اختیار رونے لگتا ہے، اور یہ منظر مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو اب کس بات نے تمہیں رونے پر مجبور کر دیا؟ ابابیل نے دریافت کیا۔ وہ دور ایک گلی ہے جس کے اندر ایک غریب کا مکان ہے، مجسمے نے کہنا شروع کیا۔ اس کی ایک کھڑکی کھلی ہے جس میں سے ایک بوڑھی عورت کو دیکھ سکتا ہوں۔ اس نے زرد بیمار چہرہ اور سوکھے ہوئے ہاتھ، مگر وہ سخت تھکی ہوئی ہونے کے باوجود ساٹن کی قمیض پر پھول کاڑھ رہی ہے۔ یہی اس کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ سوئیوں کے چبھنے سے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی ہو چکی ہیں، مگر اسے کام مکمل کرنے کی جلدی ہے۔ اسی کمرے کے ایک کونے میں بستر پر اس کا بچہ بیمار پڑا ہے، اسے بخار ہے، وہ کچھ کھانے کے لیے ضد کر رہا ہے۔ اس کی ماں کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ پیسہ، نہ پھل اور نہ دوائی۔ جب وہ بھوک سے بے قرار ہوتا ہے تو اسے پانی پلا کر ٹھپکیاں دے کر سلا دیتی ہے۔ مجسمے کی آواز اب بھرا گئی تھی۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، پیاری چڑیا، تم میرا ایک کام کرو گی؟ وہ کیا؟ میری تلوار میں ایک یاقوت سرخ ہیرا لگا ہے، تم اسے نکال کر اس عورت کو دے آؤ تاکہ وہ بچے کے لیے دوا اور پھل خرید سکے اور خود بھی کھا لے۔ مگر میں نے تو وادی نیل میں پہنچنا ہے، میرے ساتھی کب کے وہاں پہنچ چکے ہیں اور دریائے نیل پر اونچی نیچی پروازیں کر رہے ہوں گے۔ ڈوبتے سورج کی شعاعوں میں پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے کنول کے پھولوں کے درمیان ان کی اڑانیں بڑا مزہ دے رہی ہوں گی، اور تب تھوڑی ہی دیر میں وہ فرعونوں کے مقبروں میں سونے کے لیے چلے جائیں گے۔ وہ اپنے منقش تابوتوں میں صدیوں سے
محو خواب ہیں۔ یہ سب ٹھیک ہے مگر آج کی رات تو تم یہی ہو۔ گائز یہ بہت لمبی کہانی ہے، باقی کی کل، اس لیے اللہ حافظ۔